السلام علیکم، میں حکیم نور عالم قاسمی، نورانی شفا خانہ ہربل، نورانی ہجامہ سینٹر، قصبہ باشٹہ، ضلع بجنور، یو پی، انڈیا سے۔ زندگی صرف سانس لینے، کھانے پینے اور سوتے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی کے اصل معنی صحت کی حفاظت اور بامقصد زندگی گزارنا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں اور غلط چیزوں کے استعمال سے بچیں۔ دوستو، یہ ویڈیو مریضوں کے سوالوں اور بہت سے دوست احباب کی فرمائش پر یونانی میڈیسن کے تعلق سے بنا رہا ہوں، اور امید کرتا ہوں سبھی دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ طب کا ایک خاص اصول یہ ہے کہ کسی بھی دوا کو استعمال کرنے سے پہلے حکیم اور ڈاکٹر سے مشورہ کریں، یا ہم سے بھی جانکاری کر سکتے ہیں، کیونکہ حکیم اور ڈاکٹر ہی مرض کی صحیح تشخیص کرنے کے بعد دوا کو صحیح تجویز کریں گے، جس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلیے دوستو، اب بات کرتے ہیں یونانی سسٹم آف میڈیسن کی بہت معروف و مشہور دوا شربت بزوری معتدل کے بارے میں۔ شربت کہتے ہیں ہر پینے والی چیز کو، لیکن اب عام طور سے شربت کا اطلاق اس پینے والی چیز پر ہوتا ہے جس میں شیرینیت یعنی میٹھا ہو، اسے شربت کہتے ہیں۔ یہ ایک پتلا قوامی مرکب ہے۔ اس کی اصل طاقت 1 سال تک باقی رہتی ہے، پھر اس کے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ دوستو، یہ خشک ادویات کے خیساندے، جوشاندے، پھولوں کا رس یا مغزیات کا شیرہ حاصل کر کے شہد یا شکر میں ملانے کے بعد شربت کو تیار کیا جاتا ہے۔ شربت کی ایجاد سب سے پہلے حکیم فیثاغورس نے کی تھی۔ یہ یونان کے بہت بڑے حکیم تھے۔ دوستو، بزوری اس لیے کہتے ہیں، بزور کے معنی آتے ہیں بیجوں کے، اور بیج اس میں خاص طور سے اور زیادہ مقدار میں شامل ہے، اس لیے اس کو بزوری کہتے ہیں۔ تیسرا نمبر آتا ہے معتدل۔ معتدل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں 6 اجزاء میں سے اس شربت میں 6 اجزاء میں سے 3 اجزاء کا مزاج جو ہے وہ گرم خشک ہے، اور 3 اجزاء کا مزاج سرد تر ہے، اور ان اجزاء کے باہمی اتصال کے بعد ایک اعتدالی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو معتدل کہتے ہیں۔ دوستو، یہ کلاسیکل میڈیسن ہے۔ بہت سی یونانی کمپنیاں اس شربت کو بناتی ہے۔ یہ کسی بھی پنساری کی دکان پر بہت سستے ریٹوں میں بآسانی مل جاتا ہے۔ دوستو، یہ دوا لیور، گردہ، مثانہ، ان کی پریشانیوں کے لیے، بیماریوں کے لیے بہت خاص اور بہت کامیاب دوا ہے، بشرطے کہ یہ اپنے صحیح فارمولے کی بنیاد پر تیار کی ہوئی ہو۔ چلیے دوستو، بات کرتے ہیں شربت بزوری معتدل کن دیسی مفردات اجزاء سے مل کر بنتی ہے، اس کا خاص و عام فائدے کیا ہے، اس کا طریقہ استعمال، مقدار اور سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے۔ چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں شربت بزوری معتدل میں کون کون سے اجزاء شامل ہیں۔ اس میں بیخ کاسنی، بیخ بادیان، تخم کاسنی، تخم خربوزہ، تخم خیرین، تخم کدو، قند سفید وغیرہ بہت سی دوائیں اس میں شامل ہیں۔ یہ میرے پاس لمرا کمپنی کا موجود ہے، باقی آپ کسی بھی کمپنی، دہلوی، ہمدرد، ریکس، میکس، جامعہ طبیہ دیوبند، جامعہ طبیہ علی گڑھ، شمع شاہی، بقائی، اجملی، ہرمس، اسٹینڈر وغیرہ کسی بھی کمپنی کا آپ خرید سکتے ہیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں اس کے خاص و عام فائدے کے بارے میں۔ اس کا خاص فائدہ یہ ہے کہ یہ لیور، گردہ اور مثانہ کے فضلات کا تنقیہ کرتا ہے، یعنی لیور، گردہ اور مثانے کی گرمی کو دور کرتا ہے، اور گرمی سے پیدا ہونے والی سبھی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بخار کے مریضوں کے لیے مفید ہے، اور خون کی گرمی کو دور کرتا ہے، اور گردہ اور مثانے کی پتھری کو خارج کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ چلیے اب بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں، یعنی کن لوگوں کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بلغمی مزاج والے لوگ اور جن لوگوں کو نزلہ اور زکام مستقل رہتا ہو، وہ اسے استعمال نہ کریں۔ اب بات کرتے ہیں اس کے طریقہ استعمال اور مقدار کے بارے میں۔ صبح شام نہار میں 1 گلاس پانی میں 10 سے 20 ml، چھوٹے بچے 10 ml، بڑے 20 ml استعمال کریں۔ دوستو، ہمارے یہاں نبض اور مزاج سے مکمل تشخیص کے بعد یونانی و آیورویدک دواؤں کے ذریعے اطمینان بخش علاج کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یونانی سسٹم آف میڈیسن کی جو بھی مرکبات و مفردات، گھریلو علاج اور طبی معلومات یا روزمرہ استعمال ہونے والی جو بھی غذائیں ہیں، اگر آپ ان سب کی صحیح اور مکمل جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں۔
الحمدللہ ہمارے پاس طب اور حکمت کی مستند اور نایاب ہزاروں کتابیں موجود ہے جن کے ذریعے آپ کی ہیلپ کی جائے گی۔ اور ہمارا یوٹیوب چینل NSK ہربل کو سبسکرائب اور شیئر کریں تاکہ آنے والی ہماری سبھی ویڈیوز آپ حضرات تک پہنچتی رہے، آپ اور آپ سے جڑے ہوئے لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔